उस लड़के से कहा, मैंने कहा धोखे से बुलाया आप लोगों ने मुझे इधर, यहाँ पर तो कोई है नहीं, ना आंटी है। 10-15 मिनट बाद जो है ना मैं ना बेहोश हो गई। उन्होंने हाथ पाँव वगैरह जो है बांधे होते हैं, वो मेरी ना तस्वीरें वगैरह उतार रहा था, मेरी वीडियो वगैरह मेरी बना रहा था मेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान टुडे। माशरे को बिगड़ता हुआ तो हम देख रहे हैं, लेकिन माशरे की ये तब्दीलियाँ ख़वातीन के लिए कितनी मुश्किलात का शिकार हो रही हैं, वो हम आज आपको बताएंगे इस कहानी के थ्रू। आज हम मौजूद हैं महविश के साथ, जो कि 3 बच्चों की माँ है, और इसके साथ जो वाक़या पेश आया है वो कितना ही ज़्यादा खौफनाक और दर्दनाक है। ये अपने बच्चों को जब बच्चे बड़े होंगे वो क्या जवाब देगी अपने बच्चों को। इस माशरे की जो खौफनाक तल्ख हकीकत है, जब उसके बच्चे ये जानेंगे तो उन पे क्या बीतेगी। हम महविश से जानते हैं कि महविश के साथ ये खौफनाक तरीन हादसा कैसे पेश आया, क्योंकि मैं ये अपने मुंह से वो लफ्ज़ नहीं निकालना चाहती, इसलिए हम महविश से ही पूछते हैं कि महविश, आप 3 बच्चों की माँ हैं, फिर भी ये वाक़या आपके साथ कैसे पेश आया, आप वहाँ तक कैसे पहुँची और उन्होंने आपके साथ ऐसा क्या कर दिया? एक आसिया नाम की थी आंटी थी, वो मुझे अक्सर काम का कहती थी बट कहती हमारे घर ना आप ना काम कर ले। मैंने कहा नहीं आंटी, मैंने काम नहीं करना। मेरा हस्बैंड, शुक्र अल्लाह मियाँ का, जितना मेरा हस्बैंड कमा रहा ना, हमारा घर वगैरह उसमें। वो घर के काम का कहती थी? जी कहती थी घर का काम करे हमारा। मैं कहा नहीं आंटी, जितने में हमारा घर चल रहा है शुक्र अल्लाह मियाँ का, मैंने काम नहीं करना। मेरे हस्बैंड मुझे इस चीज़ की इजाज़त जो है ना वो मुझे हर किसी नहीं देंगे। कहती नहीं, आप ना अपने हस्बैंड से पूछ लेना। मैंने अपने हस्बैंड से नहीं कहा, मैंने कहा वो ना आंटी से के काम का कहती है। कहते नहीं, अब आंटी आएगी तो अब आपने आंटी को जवाब दे दें कि मैंने काम नहीं करना, हम जितने में मेरा हस्बैंड कमा रहा उतने में हमारा घर वगैरह चल रहा है हमारा। तो फिर उसके बाद ना एक दिन ना मैं अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, आटा वगैरह सालन बनाया मैंने, आटा वगैरह गूंद के फारिग जब हुई हूँ, अभी मैंने हैंड ही वॉश किए तो एक ना लड़का आया इकराम नाम का, वो मुझे कह रहा है आपको ना आंटी आसिया बुला रही है, आंटी क्या के बात सुन जाए। मैंने कहा मैंने नहीं बात सुनी, मैंने आंटी को जवाब दे दिया। काम कहता नहीं, वो आंटी के लिए सर 2 मिनट आके मेरी बात सुन जाए। मैं कहा आप जाओ, मैं आ रही हूँ। जब मैं उनके साथ जाती हूँ, मैं वो गए तो मैं साथ ले आंटी को, मैंने कहा आंटी बैठे, मैंने ज़रा आंटी के 2 मिनट बात सुन के आते, बच्चे में घर मेरे अकेले। कहती आप जल्दी आ जाना आंटी की बात सुन के। मैं कहा ठीक है। मैं जब गई हूँ तो सबसे ऊपर वाले जो था ना ओशन, उधर में गई हूँ कि वहाँ जब मैं गई मैं वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने जब देखा, मैंने कहा, मैंने उस लड़के से कहा, मैंने कहा धोखे से बुलाया आप लोगों ने मुझे इधर, यहाँ पर तो कोई है नहीं, ना आंटी है। कहता नहीं आप बैठे, मैं आंटी को फ़ोन करता हूँ, आंटी अभी आ जाएंगी। तो मैंने ना आंटी को जो है ना आंटी को कॉल करता हूँ, ये इतनी देर आप ये जो ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लें। तो फिर मैं आंटी को फ़ोन करता हूँ, मैंने वो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक मैंने पिए, इतने में ना 10-15 मिनट बाद जो है ना मैं ना बेहोश हो गई, चक्कर आने लगे, मेरा सर एकदम से मेरा भारी होने लग गया, मुझे पता नहीं लगा मैं किधर नहीं हूँ। फिर जब मुझे होश आता है आधे घंटे बाद जब मैं देखती हूँ तो मेरे जिस्म पे कपड़े नहीं होते, ना ही दुपट्टा होता है, मेरे उन्होंने हाथ पाँव वगैरह जो है बांधे होते हैं। पहले इकराम जो है ना मेरे मुंह पे ना चपेटे वगैरह मारता है, मेरे ना बाल वगैरह खींचता है। फिर पहले इकराम जो है मेरे साथ ज्यादती करता है। फिर 3 जो लड़के और होते हैं उन्हें भी बुलाता है, वो भी मेरे साथ जो है ना मुझे मारते हैं, मेरे साथ ज्यादती रेप वगैरह करते हैं। फिर एक जो 5वां लड़का है, उसका नाम मैंने वो दिशान के उसे बुला रहे थे, वो भी दिशान, वो मेरी ना तस्वीरें वगैरह उतार रहा था, मेरी वीडियो वगैरह मेरी बना रहा था, मेरी तस्वीरें वगैरह वीडियो वगैरह उसने मेरी बना रहा था। फिर उसके बाद ना उसके सारी रात में ना मेरे साथ ना ज्यादती वगैरह करते रहे। जब आप सारी रात गायब थी, सारा दिन गायब थी, तो आपके हस्बैंड ने, घर वालों ने आके पूछा नहीं कि आप कहाँ हैं? जब मुझे मेरा हस्बैंड जो है ना मुझे पहले उन्होंने ना तकरीबन वो मुझे ना वहाँ छोड़ के मुझे आ गए, वहाँ छोड़ के वो जो ट्रेन की पटरी नहीं,
مجھے کپڑے نہیں تھے جس میں میرے وہ لوگ جنہوں نے آپ سے زیادتی کی وہ آپ کو ٹرین کی پٹڑی پہ چھوڑ کے آ گئے؟ جی جی وہ مجھے ٹرین کی پٹری پہ مجھے پھینک کے چلے گئے. مجھے ٹرین کی پٹریوں پہ مجھے جب مجھے ہوش آتی ہے اذانی ہوتی ہے, فجر کا ٹائم تھا, اذانی ہو رہی تھی. ایک انکل جو تھا نا نماز پڑھنے جا رہا تھا, اس نے میری یہ حالت دیکھی. اس نے دیکھا تو ایک ٹرین کی پٹری پہ وہ اس نے مجھے پڑا ہوا دیکھا. پھر وہ میرے پاس آیا, میرے جسم پہ ایک چادر تھی پتلی سی. پھر اس نے مجھے کہا بیٹا یہ آپ کا حال یہ کس نے کیا, کون ہو آپ, کہاں سے آئی ہو, مجھے آپ کے ساتھ جانوروں والا سلوک کس نے کیا, کون چھوڑ کے گیا. میں وہاں رونے لگ جاتی ہوں. کہتے ہیں میں نے انہیں سارا کچھ بتاتی ہوں. پھر میں کہتی ہوں اپنے ہسبینڈ کو میں نے فون کیا. میرے اتنی دیر میرے ہسبینڈ میرے پاس آتے ہیں. تو آپ کے ہسبینڈ نے تب تک اتنی دیر آپ غائب رہی, انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ میرے ہسبینڈ نے جب مجھے لے کے جاتا ہے نا, میرے ہسبینڈ نے سارا بتاتا ہے. کہتا ہے میں نے نا تیری سہیلیوں کے گھر, تیری مما کے گھر, جتنے بھی رشتے دار ہیں سب کے گھر جاتا ہوں, سب کے گھر جاتا ہوں, میں سب کے گھر جاتا ہوں. تجھے میں نے کہاں ڈھونڈا, صحیح رہا جو میں تجھے ڈھونڈتا رہا ہوں, تو مجھے ملی. کہتا تجھے میں نے کہاں نہیں دیکھا, ہر جگہ تجھے میں نے جو ہے تلاش کر لیا, تو نہیں مجھے ملی. تو جب انہوں نے تلاش کیا اور اس کے بعد آپ نہیں ملی تو انہوں نے تھانے میں رپورٹ بھی درج نہیں کروائی؟ نہیں میڈم. نہیں تو ساتھ تو کوٹ لکھپت تھانہ ہے, تو انہوں نے جا کے کیوں نہیں درج کروائی؟ انہوں نے اس کے اگلے دن جو ہے نا میڈم, میں گئی ہوں, خود گئے, میرے ہسبینڈ گئے, ہم دونوں گئے. میں انہیں سارا کچھ بتا دیا جا کے کہ میرے ساتھ کہ مجھے کیسے وہاں دھوکے سے بلایا گیا, مجھے لے کے گئے, مجھے وہاں لے کے گئے. میں سارا وہ جو ایس ایچ او ہے وہ کہتا ہے بیٹا اس بات کو نا ادھر ہی آپ دفنا دو, مٹی ڈال دو, جو ہونا تھا وہ ہو گیا, عزت گئی بیٹا واپس جو نہیں آتی. میں نے کہا یہ سر آپ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں انصاف دلوانے کے لیے بیٹھے کہ ادھر ہماری بربادی کا آپ تماشا دیکھنے بیٹھے. کہتا نہیں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, مٹی ڈال دے, ٹھیک ہے, آپ کو بیٹا انصاف نہیں ملنے والا. اس ایس ایچ او کا کیا نام ہے جنہوں نے آپ کو کہا, اور کون سے تھانے میں آپ گئی تھی؟ یہ ادھر ہی جو تھانہ کوٹ اپنے ادھر گئے, کوٹ لکھپت تھانہ. ہاں جی ادھر. تو کیا ایس ایچ او کا نام کیا ہے؟ ایس ایچ او کا نام میڈم میں بول گئی ہوں, بہت زیادہ مشکل نام ہے ان کا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو لوگ تھے آپ انہیں جانتی تھی جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی؟ نہیں میڈم میں نہیں جانتی. تو آپ انہیں نہیں جانتی تھی, تو جن باجی کا نام لے کے انہوں نے آپ کو وہاں پہ بلایا تھا تو ان کو پتہ ہی ہوگا وہ ان باجی کا, کہ ان باجی نے آپ کو پہلے کام کا کہا تھا تو اس لیے وہ آ کے آپ کو بلا رہے تھے. تو پھر آپ نے اس باجی سے جا کے, جو بھی میڈم آسیہ تھیں جو بھی تھی, ان سے پوچھا نہیں کہ آپ کا نام لے کے بلایا تھا مجھے, تو یہ لوگ آپ نے بھیجے تھے؟ جو ہے نا اکرام علی ان کا بھتیجا ہے. اچھا وہ بھتیجا ہے؟ ہاں جی ان کا بھتیجا ہے, آسیہ بی بی کا, وہ ان کا بھتیجا ہے. بغیر وہ جو تین جو تھے وہ یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ آگے سے اس کے دوست ہوں گے, لیکن آپ نے وہ آسیہ بی بی سے جا کے پوچھا نہیں کہ آپ کا بھتیجا ہے اور میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے؟ جب ہم ریٹ مارنے گئے نا دوبارہ, جب میں سوچو بہت زیادہ, ایک تو منتیں تلے کروائی, سوچو منتیں تلوا کرا کے جائے ایسے جو میرے ساتھ گیا ہی ہے. پھر اس کے بعد جب ہم نے آسی بی وہیں کھڑی تھی, اسی جس گھر میں ساتھ یہ ہوا ہے, ہم کہتا ہے بیٹا یہ کون, آپ بتائیں. یہ ادھر بیٹا تین آنٹی کھڑی, ان میں سے آسی بی بی کون, اس پہ آپ ہاتھ رکھنے. میں نے کہا سر یہی آسی بی بی ہیں, انہوں نے یہی اکثر مجھے کام کا کہتی تھی, جاب کا مجھے کہتی تھی. پھر اس کے بعد نا تو میں نے پھر میڈم پھر ایسا جو تھا نا, ایسا جو کہتا آپ نا میرا سائڈ پہ ہوں. ایسا جو آسی بی بی نا ان کے ساتھ اکیلے میں کوئی بات وغیرہ گفتگو ان کے ساتھ کرنے لگے. پھر وہ مجھے کہتا ہے ایسا جو بھائی نکل کے آتا, وہ گھر کے بھائی جب آتا ہے, کہتا ہے نہیں بیٹا وہ تو کہہ رہی ہیں کہ میں نے کبھی نے کام کا کہا ہی نہیں ہے, میں نے کبھی نے جاب کا کہا ہی نہیں ہے, یہ تو اپنی طرف سے باتیں بنا رہی. میں نے کہا سر سامنے یقین مانے میڈم, سامنے اللہ میاں کا گھر ہے, جانوروں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا نا, سامنے اللہ میاں کا گھر, سامنے مسجد بھی ہے, گھر کے سامنے مسجد بھی ہے, اللہ میاں کا سامنے گھر ہے. میں نے کہا سر میں کہا صاحب آپ مجھ سے نا سر مسجد پہ مجھے آپ لے جائیں, میں مسجد پہ سر قرآن پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں. جو یہ آسیہ بی بی ہے نا, یہ مجھے کام کا اکثر مجھے پریشان کرتی, تنگ کرتی تھی, انہوں نے مجھے کام کا اکثر مجھے. تو آسیہ بی بی جو ہے کیا وہ بہت زیادہ امیر خاتون ہے؟ جی بہت امیر خاتون ہے. تو انہوں نے پھر ایس ایچ او صاحب کو کہا کہ میں نے نہیں اس کو کبھی کام کا کہا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آسیہ بی بی نے کروایا ہے؟
جی جی، آسیہ بی بی نہیں کروایا، یہ جو کچھ کروایا یہ آسیہ بی بی نہیں کروایا. اب کیا سچویشن ہے؟ اب کیا کہتے ہیں تھانے والے؟ آپ جاتے ہیں اب تھانے، آپ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ میڈم جاتے ہیں، بڑی دفعہ ہم نے ان سے محنت وغیرہ کی ہے، ہمیں انصاف دلوائیں. میں انہیں کئی دفعہ کہتی ہوں ہمیں انصاف دلوائیں. وہ تھانے میں ایک ہی بس بات کرتے ہیں، آپ صلاح کی طرف آؤ، آپ کو جتنے پیسے چاہیں گے. میں نے کہا میں ایسے پیسوں کو لان تو بھیجتی ہوں، مجھے انصاف چاہیے. مجھے آج انہوں نے میرے ساتھ کیا، کل وہ کسی اور کے ساتھ کریں گے، کسی اور کا گھر برباد کریں گے، کسی اور کی زندگی برباد کریں گے. ہمارے ساتھ موجود تھی آسیہ بی بی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 4 درندہ صفت لوگوں نے ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی، اور اب جو ہے وہ ان کے مطابق پولیس ان کا کہنا نہیں مان رہی ہے. ہماری ریکویسٹ ہے اعلیٰ حکام سے، جو پولیس کوٹ لکھپت تھانے کی وہ دیکھ رہی ہے، اگر ان میں سے کوئی، تو ہماری یہ التجا ہے کہ خدارا یہ مسکین لوگ ہیں، ان کا کوئی اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں ہے، نہ ہی یہ اتنا زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں، تو ان کو پلیز انصاف دیں. ہماری بہن بیٹیاں بھی ہیں، ہماری بہن بیٹیاں جو ہیں وہ اس معاشرے میں کیا وہ سیف ہیں؟ اگر یہ بچی سیف نہیں ہے تو کیا ہماری بچیاں سیف ہیں؟ ہمیں اپنی بچیوں کی طرف دیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے. اللہ کی لاٹھی بہت زیادہ جو ہے وہ بے آواز ہوتی ہے، اور جب وہ رسی جو کھینچتے ہیں نا اللہ پاک، تو پھر وہ بہت زیادہ دردناک ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ اللہ پاک ظالموں کی رسی کو کھینچ دیں، ظالموں سدھر جاؤ. اسی کے ساتھ اپنی اینکر کو دیجیے اجازت. ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ نئی سے نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اللہ حافظ.